بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورتیں روٹیاں بناتے وقت سورہ کوثر پڑھتی ہیں اس کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا، اتنا رزق آئے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہیں اس کو کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، گردے بھی تندرست رہتے ہیں۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح کے وقت کھا جائیں، آپ موٹے اور ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہو وہ الائچی چباتے رہیں۔ شہد میں انار کا رس شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ امرود کے بیج کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کمر میں درد رہتا ہے، کام کرتے وقت کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں سابودانہ بنا کر کھا لیا کریں۔ ایسے گھر میں کبھی رزق نہیں آتا جس گھر کے لوگ ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرتے ہیں یا ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرتے ہیں۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہے یا بھاری پن رہتا ہے تو وہ پالک کا استعمال نہ کریں۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا آنکھوں پر رکھے سو جاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ روزانہ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، ورنہ اس سے کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ اگر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو دودھ میں 2 دانے بادام کے ڈال کر نہار منہ پی لو، بڑھاپے میں جوان نظر آؤ گے۔ تھوڑی دیر اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اس سے آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کی بجائے پھلوں اور تازہ روٹی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑا فوراً مر جائے گا۔ عورتوں کے بال گرنے لگیں تو ادرک کا پانی لے کر اس میں پیاز کا رس ڈال کر اپنے سر پر لگاؤ، 8 دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ سر میں ڈال دو، نیلے رنگ کے کپڑے پہن کر سو جائیں، آپ کو مکھیاں اور مچھر تنگ نہیں کریں گے۔ ناشتے میں روزانہ کھجوریں کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما ہونا چاہیے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر پڑتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹھے کا مربع دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں،
ورنہ زیادہ الٹیاں آئیں گی۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے گملوں میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز چلے گا۔ جن لوگوں کے ناک کے بال زیادہ بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ اجوائے کھجور کھاؤ، یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں مفید ہے۔ 5 چیزیں تمہاری صحت کی دشمن ہیں۔ تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی پینا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا، ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کرو، روٹیاں بناؤ، تمہارے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سوتے وقت تمام لائٹیں بند کرنے سے بدن اور دماغ محفوظ رہتا ہے اور آپ کو سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر انگلی میں کوئی چیز چبھ جائے تو برف کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھو۔ جب متاثرہ حصہ سن ہو جائے تو سوئی کو ابلے ہوئے پانی کے اندر ڈبو کر پھنسی ہوئی چیز آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو مثانہ اور معدے کی گرمی کی ٹھوس علامت ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہتر اور سکون کی آتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور فٹ رہتا ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگاؤ اور منہ کو کھلا چھوڑ دو، مواد نکل جائے گا، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلا بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو ان کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور ان کے پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بدن سے آپ چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھایا کرو، انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو گوبھی سے بدبو نہیں آتی۔ کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر لیموں نچوڑ کر کھایا کرے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے سے ایک ہی نگاہ میں بادشاہ بنا دیتی ہیں۔ گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ رات کو زیادہ کھانا کھانے سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ کمر کے موڑے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے مالش کیا کریں۔ بدن میں طاقت ڈالنی ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھایا کرو، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ معدہ خراب ہونے لگے تو سینے میں جلن ہو جاتی ہے، پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہوتا ہے اور بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے۔
हाजमा ठीक रखना है तो लीमू का छिलका चबाया करो। मैदा ठीक रखना है तो प्याज पर लीमू डालकर दोपहर के वक्त खाया करो। दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ने से टेंशन दूर होती है। नीम के पत्तों को पाँव के तलुओं पर मसल देने से शुगर की बीमारी दूर होती है। जिनका मैदा खराब है ऐसे अफराद अंगूर ज़्यादा इस्तेमाल करें, मैदा ठीक हो जाएगा। बाथरूम में कपड़े मत लटकाया करें, इससे बीमारियां आती हैं। बंदे की पहचान इल्म से नहीं अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब ना होने की वजह से मारा गया। जिनको बुखार ज़्यादा हो जाए वो बकरी का दूध इस्तेमाल करें। अगर दिल की बीमारी है तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल करें। ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म की नसें सिकुड़ जाती हैं। ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। सुबह के वक्त सेब खाना बेहतर है और रात को खाना नुकसान है। जो रात को पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए सेब खाना मुफीद है। रात को ज़्यादा खाना नुकसानदा होता है। जिस घर में गुलाब का पौधा हो वहाँ खुशियाँ ज़्यादा आती हैं। अगर चाहते हो कि कपड़े धोने के बाद इनमें चमक ना जाए तो नमकीन पानी से कपड़े धोया करें। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियाँ ज़्यादा आती हैं। जिस घर में मक्खियाँ ज़्यादा आती हैं वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। इंसान की ज़्यादा सोने की आदत इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। ज़मीन पर जब भी बैठो तो बगैर टेक के बैठो, जिस्म के मरकज़ी मसल्स मजबूत हो जाएंगे। काम ख़त्म होने पर गाजर खाने से जिस्म कभी नहीं थकता। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होती। ऐसे घर में खुशियाँ और बरकत कभी नहीं आ सकती। जिस घर में औरतों की आवाज़ घर से बाहर जाए। जो इंसान खाने के बाद गुड़ खाता है उसका हाफजा और मैदा कभी कमज़ोर नहीं होता। बुखार के मरीज़ों के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। जिस्म में खून बढ़ाना है तो अनार का जूस पिया करें। जिन लोगों की औलाद नहीं होती वो दूध में शहद मिलाकर पी लिया करें। सूरज की जानिब मुँह करके बैठने से अंदरूनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी नहीं बढ़ती। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। हामला औरतें ऊँटनी का दूध पीती रहें तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। अगर हामला औरत केले खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। ज़्यादा गुस्सा कुव्वत मुदाफ़ात को ख़त्म कर देता है और इंसान की ज़हनी सलाहियत भी इससे कमज़ोर होने लगती है। दिन के वक्त प्याज खाने से जिस्म हर किस्म के मौसमी असरात से महफूज रहता है। गला बैठ जाने की सूरत में नीम गर्म पानी में हल्का नमक मिलाकर गरारे करें या फिर थोड़ी सी मुलट्ठी चबा लें। बूढ़ी औरत भी अगर जवान रहना चाहती हैं तो ठंडी चीज़ें कम इस्तेमाल किया करें। नींद ना आए तो पानी के अंदर ज़ीरे को जोश देकर पानी पीने से फौरी सुकून की नींद आ जाएगी। अगर किसी को टांग हिलाने की आदत है तो उसका दिमाग कमज़ोर है। अगर कीड़ा काट ले तो मुतासरा जगह पर हल्दी लगाओ, जहर अपना असर खो देगा। कोई सबक याद करने से कबल ज़ीरा खा लिया करो। जो कुछ पढ़ते रहोगे याद होता जाएगा। छोटी मक्खी का शहद का एक सिर्फ कतरा आँख में डालो, नज़र तेज़ हो जाएगी। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहो, इससे मसाने में तकलीफ़ हो सकती है। अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, इसमें आपकी सेहत का राज छुपा है। जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करता उसे नई बीमारियों को तवक्को रखनी चाहिए। इंसान के लिए सबसे मुफीद चीज़ सेहत और सबसे मुफीद खाना सब्ज़ी है। अगर रिज़्क में तंगी होना शुरू हो जाए तो घर में बकरी ले आओ, इससे रिज़्क में बेपनाह इजाफ़ा होने लगेगा। जिस घर में
اونچی آواز سے کہکے لگا کر باتیں کی جائیں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں سونے سے قبل سر کے تیل کی مالش کریں اس گھر کے تمام لوگ صحت مند رہتے ہیں۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی ڈال کر ملا کر چہرے پر لگاؤ، 20 منٹ کے بعد منہ دھو لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ انڈے کی زردی چہرے پر مساج کرنے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں اور اس سے سکن ٹائٹ ہوتی ہے۔ بادام بھی آپ کی سکن کو چمکدار بناتے ہیں، جھریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ انڈوں کو ابال کر اس کا بچا ہوا پانی بچوں کو پلا دیں، اس سے بچے جلدی بولنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیزیں جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ زیادہ تیزی سے ہوتی ہے؟ کبھی بھی انسان کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھے، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگودانہ 1 کپ بکری کے دودھ میں پکا کر کھا جائے، 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کے صرف 2 یا 3 لفظوں میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں؟ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ نہار منہ اٹھ کر کدو کے بیج کھا لیں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ عورتوں کے پیٹ کی چربی بہت جلدی کم ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ جڑ سے ختم۔ چقندر چکنائی کو بدن سے دور کرتی ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتی ہے۔ اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں چڑچڑاپن محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر اسپغول ملا کر پیا کرو۔ زیرے میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لو۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخواں پر جو بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اسے فوراً اٹھا کر کھا لو۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا آئل کھا لو، کبھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو نیند کی اتنی ہی کم ضرورت پیش آئے گی۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کریلے کا رس جلد پر لگانے سے جلد ہمیشہ صاف رہتی ہے۔ گھر میں اگر نیم کا درخت ہو تو یہ رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ پیاز کو کاٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد تازہ ہو جاتی ہے۔ حاملہ خواتین کو بھینس کا دودھ پلاؤ تو ان کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اکثر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو یہ فالج ہونے کی علامت ہو سکتی ہے، یا پھر جسم میں خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے اور لوگ ہمیشہ آپ کی شکر گزار کرتے ہیں۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ جرمنی کے اندر بچوں کو دوائی وغیرہ کم دیتے ہیں اور زیادہ سونف ہی کھلائی جاتی ہیں۔ واش روم اور غسل خانے سے داغ دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کر لیں۔
तमाम दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। मछली का तेल घुटनों पर लगाने से आपके घुटनों में ताकत आ जाएगी और जोड़ भी दर्द करना ख़त्म हो जाएंगे। फटकड़ी का पानी मुंह पर लगाने से लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाती है। नीम गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान को दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। तली हुई अशिया के इस्तेमाल से अगर बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन के इस्तेमाल से बदहज़मी दूर हो जाएगी। अचानक दांत का दर्द होने लगे तो दांत के नीचे अदरक का टुकड़ा रख लो, दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिन लोगों के दिलों में हसद की आग जलती है उनकी उम्र कम हो जाती है। रात की बची हुई रोटी फेंकने के बजाय अगले दिन खा लें। रात की बची हुई रोटी खाने से बहुत सी बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं और इससे जिस्मानी कमज़ोरी भी ख़त्म होती है। कसरत से नेकी करने से शराफत बढ़ती है। लोग हमेशा आपके शुक्रगुजार रहते हैं। शादी में कैसी भी रुकावट हो तो नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बारंबार और एक मर्तबा सूरह मरियम की तिलावत करो। मकसद पूरा होने तक ये अमल करते रहो। सुबह उठकर अपने हाथों को पाँव तक छू कर ले जाएं। ऐसी पोजीशन में 5 मिनट रखें। इससे आपकी कमर की हड्डी सीधी रहेगी। झूठी कसम खाने से इंसान के घर में वीरानी आती है। अगर रात को सोने से पहले एक केला खा लिया जाए तो आपको सोने के दौरान बार बार पेशाब तंग नहीं करेगा। जिन लोगों को भूल जाने की प्रॉब्लम हो वो शलजम की सब्ज़ी बनाकर ज़्यादा खाया करें। कभी कोई बात नहीं भूलेगी। शलजम खाने से दिमाग तेज़ होता है, मैदा मजबूत होता है। दूध पिलाने वाली औरतें गाजर का जूस इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा। ख्वाब में अगर बकरी नज़र आ जाए तो जान लो कि आपके रिज़्क में बरकत होने वाली है। सुबह की वक्त रोज़ाना वॉक करने से आपकी उम्र बढ़ती है और जिस्म बीमारियों से पाक रहता है। खुशबू बिनाई की कमी को दूर करने में मुफीद है और अच्छी खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाती है। करेले की सब्ज़ी खाओ, आप सेहतमंद रहोगे और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। सुबह के वक्त रोज़ाना वॉक करने से आपकी उम्र बढ़ सकती है और जिस्म बीमारियों से पाक रहता है। निहार मुंह ठंडे पानी के इस्तेमाल से बुढ़ापा जल्दी आता है। बदन में एलर्जी बढ़ जाए तो नीम गर्म पानी पी लो, नीम गर्म पानी से नहा लो। अमरूद खाने से डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। जो रोज़ाना रोटी के साथ एक टमाटर खाएगा उसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। खाने के अंदर हल्दी और काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया करो, आपके जिस्म से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आयतल कुर्सी 41 बार पढ़ने से मौलिज की दवा और मोहताजी ख़त्म कर देती है। खट्टी चीज़ों का रस बालों में लगाने से बालों में चमक आती है। अगर बच्चों और जवानों को शहद और मिलाई को मिक्स करके इस्तेमाल करवाया जाए तो ये जिस्मानी और दिमाग की ताकत के लिए लाजवाब है। शुगर का मसला हो तो वो खाने के बाद 2 चम्मच नारियल का पानी पी लिया करें। शुगर इंशाअल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नाश्ते में सब्ज़ी का सालन ज़्यादा खाने से ज़हनी परेशानियां दूर होंगी। अगर आपको किसी वजह से उल्टियां बहुत ज़्यादा आने लगे तो लीमू का एक एक कतरा कुछ टाइम के लिए अपनी ज़ुबान पर निचोड़ते रहें, उल्टियां आना बंद हो जाएंगी। जिनको काला यरकान हो तो वो पुदीने के पत्ते चबाएं। इसके अलावा गन्ने का रस पिया करें। नीम के पत्तों का रस पीने से आपका पेट साफ रहेगा। तकिए को हफ्ते में 2 बार धोने से आपके बाल मजबूत रहेंगे। आलू बुखारा चेहरे की खूबसूरती के लिए मुफीद है। शाम के वक्त कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से आपको बुखार हो सकता है। प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। निहार मुंह हमेशा गर्म पानी इस्तेमाल किया करें। ठंडे पानी के इस्तेमाल से बीमारियां जन्म लेती हैं। चेहरे पर फिंसनी हो तो बर्फ़ का टुकड़ा मलें। घर के फर्श पर थूकने की आदत ख़त्म कर दें।
ورنہ آپ کو ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ شلجم، پالک اور ادرک کا استعمال زیادہ کریں، یہ آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت لائیں گے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر اور غصے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے یا نظر کمزور ہونے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، اس سے نظر بھی تیز ہوگی، دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا۔ موٹاپے کے لیے نہایت آزمودہ نسخہ، جیسے پانی سے پیاس ختم ہوتی ہے ایسے موٹاپا ختم ہوگا۔ متھیرے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، کلونجی اور سبز چائے، چھلکا اسپغول ہم وزن باریک کر کے آدھی چمچ دن میں 3 بار ڈاکٹر کے مشورے سے پانی کے ساتھ چند دن استعمال کریں۔ موٹاپے کے لیے کمال کا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں اور جسمانی درد کو بھی دور کرتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ زیادہ سوچنے سے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ ہر صبح نہار منہ 4 عدد مربع کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔